بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی یہ ویڈیو دعاؤں کی فضیلت کے حوالے سے ہے، جس میں اول تو آپ سے یہ بیان کروں گی کہ اللہ کو اپنے بندے کا رب سے مانگنا، اس کو پکارنا کتنا پسند ہے۔ دوم، اپنے رب سے کیسے مانگا جائے کہ وہ جلد از جلد ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ سوئم یہ کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جو ہماری دعاؤں کی مقبولیت میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں، اور ہم ان وجوہات سے کیسے اجتناب کریں تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ پیارے ساتھیوں، ترمذی اور ابو داؤد کی احادیث ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت ہے۔ پھر آپ نے بطور دلیل سورہ مومن کی یہ آیات تلاوت فرمائیں، جن کا ترجمہ ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے۔ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا کیا کرے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ امیری ہو یا غریبی، خوشحالی ہو یا تنگ دستی، بیماری ہو یا تندرستی، مصیبت میں ہو یا عافیت میں، دنیاوی پریشانی ہو یا دینی، الغرض ہر حال میں اللہ پاک سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ پیارے ساتھیوں، دعا ہے کیا؟ ہم انسان ہیں۔ انسان کے دل میں خواہش اور آرزو کا پیدا ہونا ایک فطری امر ہے۔ یہ آرزو خواہش خالص اور شدید ہو تو دعا بن کر، پکار بن کر، التجا بن کر لبوں پر آ جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھولے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے ساتھیوں، اللہ کی رحمت سے امید باندھ کر اس بھروسے کے ساتھ دعا مانگی جائے کہ وہ مختار کل ہے، اس کی عطا و بخشش پر یقین ہو۔ البتہ اس یقین کے اظہار کا ایک سلیقہ بھی تو ہونا چاہیے، دعا کا کرینہ بھی تو ہونا چاہیے۔ قربان جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں دعا کے طریقے اور سلیقے بھی سکھائے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہوئے یہ کلمات کہہ رہا تھا، اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ اس نے کن الفاظ سے اللہ سے دعا کی ہے؟ اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی ہے۔ اگر اس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول کرتا ہے، اور اگر اس کے ذریعے سے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یوں دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم انا اسألک بأنا اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ سے اس نام کے ساتھ سوال کیا ہے کہ جب اللہ سے اس کے ساتھ سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ تم نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا ہے۔ شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ، کون سی دعا قبولیت کے زیادہ قریب تر ہوتی ہے؟ یعنی کس وقت مانگی گئی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
رات کے پچھلے پہر اور فرضوں کے بعد مانگی جانے والی دعائیں۔ یاد رکھیے، رات کے پچھلے پہر میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے کیونکہ یہ تجلیات الہیہ کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ رات کے پچھلے پہر رب کی خاص رحمت بندے سے بہت قریب ہوتی ہے، اور صبح کے وقت مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صبح کے وقت بارگاہ الہی سے ندا دی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں؟ ہائے مگر افسوس، ہم راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے اور دعائیں کرنے کے بجائے ساری رات فضولیات اور گناہوں میں گزار دیتے ہیں۔ کبھی ساری رات فلمیں ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، تو کبھی ساری رات دوستوں کے ساتھ فضول باتوں میں گزار دی جاتی ہے۔ کبھی موبائل فون پر باتیں کرتے ہوئے تو کبھی موبائل پر گانے اور ویڈیوز دیکھتے ہوئے اپنی راتوں کو برباد کیا جاتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر دعائیں اور عبادت کیا کرنی، نماز فجر ہی چھوڑ دی جاتی ہے۔ نماز کا وقت بستر پر ہی گزار دیا جاتا ہے، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچ کر نہ صرف نماز فجر بلکہ ساری نمازیں پابندی سے ادا کرنے کی کوشش کیا کریں، اور دعاؤں کے ذریعے اللہ سے اپنا رابطہ قائم رکھیں۔ جناب عالی، دعا دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کا قرب پانے، اس سے مرادیں مانگنے کا، بخشش و مغفرت حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، دنیاوی اور اخروی مصائب و مشکلات کے حل پانے کا بڑا آسان ذریعہ ہے۔ میرے پیارے اسلامی ساتھیوں، نمازوں کی پابندی کیجیے، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ان دونوں تسبیحات میں سے ایک یا پھر دونوں ہی پڑھ لیا کریں۔ معجزات دیکھیے گا اپنی زندگی میں، دیکھیے گا معجزات، دعائیں دیں گے آپ مجھے۔ اور لازمی ایک بات بتا دوں، اور لازمی دعا سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے، درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ عادت بنا لیجئے، ہر دعا سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے، رب کریم کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ جب بھی دعائیں مانگیں تو رحمت الہی پر یقین کامل، اخلاص اور عاجزی و انکساری کرتے ہوئے اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھیں، اور دعا مانگتے وقت اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ پاک میری دعا اپنے فضل و کرم سے ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ غفلت سے مانگی جانے والی دعا اللہ پاک قبول نہیں فرماتا، اور بندہ مومن کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حدیث ہے، جو کچھ مومن نے اللہ سے مانگا یا تو وہ اسے دنیا میں ہی عطا کر دیا جاتا ہے، یا اس کا ثواب آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، یا اس دعا کے سبب اس مومن کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے، اسلامک پوائنٹ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، کوئی سوال ہو تو کمنٹس کیجیے، ویڈیو شیئر کرتے رہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔